محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة ذات الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسودة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنكابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيك وبعدك وبنيك وسر المستضعفين بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم مومنات سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرْ لَكُمْ کہ میں نے ساری جتنی بھی مخلوقات سخر فرما بردار کر دی، میں نے ذلیل کر دیا، میں نے پاست کر دیا، میں نے سب کو کنٹرول میں دے دیا تمہارے کس چیز کو، جتنی بھی لیل اور نہار، شمس اور قمر. خداوند عالم اس آیت میں فرماتا ہے رات کو، دن کو، اور کہتا ہے چاند کو، سورج کو، والنجوم اور ستاروں کو، جتنے بھی پلانٹ ہیں ان سب پلانٹ کو، اور پھر آگے کہتا ہے کہ اے انسان اس کو میں نے تیرے امر کے مطابق کر دیا، تیرا فرما بردار کر دیا. پھر آگے خدا بند عالم کہتا ہے کہ کیوں فرما بردار کر دیا؟ خدا کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس لیے اگر تم لوگ دیکھو کہ میں نے سب کو تیرا فرما بردار کر دیا ہے، لیکن پھر سوچو کہ کیوں اللہ نے ان سب کو تیرا فرما بردار کر دیا. یہ لوگ وہی سوچتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں آخرت کے بارے میں، اور وہی لوگ اللہ کے تحت کامیاب ہیں. ہاں مومنان، مجھے ایک چھوٹی سی چیز جو ابھی ہماری بحث ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں پوچھوں. میری بہن نے مجھے اتنا اچھے سے سوال کیا، کہا ہم سب کچھ کرتے لیکن ہمیں جڑ پتہ نہیں ہوتی، اس کی جڑ کیا ہے. ایک چیز جو میرا خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں فورس کیا؟ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ نماز پڑھو تو مجھے نماز پڑھنی ہے. مجھے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ قرآن میں 700 آیتیں صرف نماز کے بارے میں، 700 آیتیں، کم نہیں ہے، 700 آیتیں ہیں نماز کے بارے میں. نماز پڑھو، یہ پڑھو. انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں وہ آیتیں لے آؤں گی کہ خدا کیسے کہتا ہے ظہر کی نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دو، رات کو نماز پڑھو، مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو، صبح کی پڑھو، تہجد پڑھو. 700 آیتیں. لیکن کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا فائدہ ہمیں نماز پڑھنے کا؟ کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ اگر میری اولاد یا مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ جی، نفس کی طہارت کے لیے. یہ بھی ٹھیک ہے، نفس کی طہارت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی ایک اور چیز ہے اس میں، خاص چیز جس کو اللہ نے ہمارے لیے، جسے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کو ہم جانیں
پہچانے کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے کیوں. آپ کو ایک چیز بتائیں کہ جب بچے نماز پڑھتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ ہماری ڈانٹ سے، ہمارے خوف سے پڑھ تو لیتے لیکن مزہ لے کے نہیں پڑھتے ہیں. ایسی معرفت نماز کے بارے میں ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو دینی چاہیے کہ وہ ہمیں آ کر خود کہے کہ اٹھو اور جاؤ مما نماز پڑھو. ابھی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے. ایک ٹیچر تھا، اس نے محسن کراتی، آیت اللہ محسن کراتی کے پاس گئے، ایران کی بات ہے. آیت اللہ محسن کراتی کو ایک ٹیچر نے آ کر کہا میری ایک لڑکی، چھوٹی سی لڑکی نے میرے دل کو خوش کر دیا. کہا کیا کیا تمہارا اس لڑکی نے؟ کہا کہ وہ لڑکی نمازی تھی، اس کی ماں جو تھی وہ نمازی نہیں تھی. وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس تھی. جیسے میں کہتی ہوں کہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا ہم لوگوں کے، سچ میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ان مدرسوں کو چلتے رہنا چاہیے، ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک لوگ ہیں تو اس کو بند کر دینا چاہیے. مجھے یاد ہے سیریا میں جب بہت پہلے جنگ چلی تھی نا سیریا میں، تو مدرسہ تھا، 10 کے 15 استاد تھے، ٹیچرز تھے، پروفیسر تھے، 10-15 اور اسٹوڈنٹ تھی ایک لڑکی. نہیں بند کیا گیا. کیوں نہیں بند کیا گیا؟ کیونکہ یہ چلتا ہے اور وہ چلتا گیا اور پھر اس کی تعداد ہزاروں کے حساب میں پہنچ گئی، بالآخر پہنچ گئی. بند نہیں کرو، جو چیز کھلی اس کو کھولو اللہ کی راہ میں. تو ہاں مومنات، وہ لڑکی آتی ہے اور وہ استاد بتاتا ہے کہ وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ مما کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کیا آپ مجھ سے، میرے بہن بھائیوں سے، ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں میں آپ کے لیے محبت کرتی ہوں آپ سے. کہا آپ بابا سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں میں آپ کے بابا سے بھی محبت کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں. کہا اس کا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں صبح سے لے کر رات تک تم لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں. تمہیں یہ پروف نظر نہیں آتا میں کتنا تم لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں؟ کہا اچھا جب آپ ہم سے محبت کرتے ہو تو آپ ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہو، صرف یہ بتاؤ کہ کیا آپ اللہ سے ناراض ہو؟ کیا اللہ سے کھنچ میں ہو آپ؟ تو کہتی نہیں، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں، کیسے کھنچ میں. کہا آپ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ کبھی آپ اس کے لیے اٹھ کے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے ہو. اگر آپ کو کھنچ نہیں ہے اور اگر آپ اللہ سے بات کرتے ہو، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. اس کی ماں نے کہا چلو مجھے وضو کرنا سکھاؤ، اور اس کے بعد وہ بانمازی ہو گئی. تو یہ جو محبت ہوتی ہے اس کو اندر سے پہلے ڈالنا پڑتا ہے، اور محبت ڈالنے سے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ معرفت کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں معرفت ہونی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا المیہ ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کے بارے میں نہیں پتہ. سب سے بڑا جو مجھے دکھ لگتا ہے نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی مجھے یہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے خالق کو نہیں جانتے. اگر کوئی مجھ سے آ کر پوچھے آپ لوگ قل واللہ پڑھتے ہو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اگر کوئی غیر مسلمان قرآن کھول کر آپ سے پوچھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں قل هو اللہ میں اللہ نے ہو کیوں استعمال کیا ہے؟ ہو بھی اللہ کا نام ہے نا، اس ہو کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم بتا سکتے ہیں ہم اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا سب سے مین چیز جو ہے، ہم اللہ کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے کہ میرا اللہ کون ہے. سب سے بڑی پکڑ ہم سب کو پتہ ہے، پل صراط. جب ہم لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا نا، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے. میں اس دن پڑھ رہی تھی بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی ملتا ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا بھی پل صراط سے گزریں گی، لیکن ہماری طرح نہیں گزریں گی. وہ گزریں گی ہمیں شفاعت کرانے کے لیے، وہ گزریں گی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور حدیث میں ملتا ہے نا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا جب پل صراط سے گزریں گی تو ان کی چادر کو پکڑ کے نہ جانے کتنے 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 لوگ ان کی چادر کو پکڑ کے پل صراط کو پار کریں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بی بی فاطمۃ الزہرا کی چادر کو پکڑ کے پل صراط کو پار کریں. بھلے کیسے وہ بجلی کی طرح جائے، جیسے بھی جائے، لیکن جس کے ہاتھ میں بی بی فاطمۃ الزہرا کی چادر آ گئی نا، اس سے بڑا خوش نصیب تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو حدیث میں ملتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ سب کو پار کرنی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پل صراط کے اسٹیپ ہوتے ہیں. ایک اسٹیپ 2 3 4 5.
جو پہلے اسٹیپ میں گر جاتا ہے اس کو سب سے بدترین جہنم ملتی ہے، سب سے آخری درجہ جہنم کا، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب تیسرا اسٹیپ آتا ہے نا، مولا علی کی بات آتی ہے، اور جب گر جاتے تو مولا خود بچا لیتے، لیکن جب پہلے اسٹیپ میں گرتے ہیں نا، علی نہیں بچاتے، کبھی نہیں بچاتے علی، یہ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے۔ ایک عالم نے ایک پڑھا کہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو علی شفاعت کرا لیں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مولا علی شفاعت کرا سکتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی کرائے گا؟ صرف علی علی کریں گے، مولا کہے گا کہ یہ میرا ماننے والا ہے؟ نہیں نا۔ مجھے ایک اچھی سی مثال یاد آ گئی۔ ایک عورت تھی، وہ کہتی تھی کہ میں بے حجاب ہوں نا، حجاب نہیں کرتی تھی، وہ بے حجاب تھی، لیکن کہتی تھی امام زمانہ، میں اپنے امام زمانہ سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے امام زمانہ سے محبت کرتی ہوں۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا، وہ بھی میری طرح بیچاری اتنا علم نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کو سمجھا دیا، کہا میں امام زمانہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کہا امام زمانہ سے محبت کرتی ہو لیکن تم اپنے حجاب کو تو ٹھیک کرو۔ کہا نہیں، میرا حجاب اور میرے امام، ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ کہا اچھا، تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر، اگر تمہارا شوہر ریسٹورنٹ میں جاتا ہے کسی عورت کے پاس اور اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، تم اپنے آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہو، تو تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا اس کو مار ڈالوں گی۔ اور کیا کروں گی؟ بیوی کیا کرے گی؟ چھوڑے گی شوہر کو؟ کبھی نہیں چھوڑے گی نا، کتنی بھی متقی پرہیزگار، کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اس معاملے میں سارا تقویٰ چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی۔ کہا اگر تمہارا شوہر اس وقت ریسٹورنٹ میں کھڑے ہو کر کہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو تو اس وقت کیا کرو گی؟ کہا میں اپنے شوہر کو کہوں گی کہ دنیا کا نمبر 1 جھوٹا، اور میں کبھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ کہا تم دنیاوی بات میں ایک ادنا سا شوہر کے لیے تم یہ کہتی ہو کہ میں اس کی بات پر بھروسہ نہیں کروں، جب تم بے حجاب بن کر نکلتی ہو تو تم امام زمانہ کو کیسے بھروسہ دلا سکتی ہو کہ مولا میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں اور اس بے حجابی سے بھی محبت کرتی ہوں؟ میرے مولا کہے گا دنیا کے جھوٹے نمبر 1 ہو۔ کہا مومنان، قول اور فعل، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قول اور فعل دونوں میں ہم کہتے ہیں تضاد نہیں ہونا چاہیے، دوری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم مومنان یہاں پر ہم اس چیز میں آتے ہیں کہ جب پل صراط میں سے جب پہلی مرتبہ جب گزر ہوگا تو پہلی مرتبہ جو گرے گا نا، وہ جو گریں گے وہ کون سی جگہ ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہوگی؟ کون سا سوال پل صراط میں پہلے اگر اس کا جواب نہ ملا پہلے ہی گر جائیں گے دھڑم کر کے؟ نہ رسول شفاعت کریں گے، نہ علی، نہ فاطمۃ الزہرا۔ پہلا اسٹیپ سب سے بڑا خطرناک اسٹیپ ہے، پہلے اسٹیپ پہ ہمارا قدم ہے، فاطمۃ الزہرا کی چادر ہمیں لے کر جائے گی، پہلے اسٹیپ پہ ہمارا قدم ہے، آگے ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارا نبی ہماری شفاعت کرا سکے گا، پہلے اسٹیپ پہ ہمارا قدم ہے، ہمارے علی شفاعت کرے، حسن اور حسین کرا سکیں گے، لیکن پہلے ہی اسٹیپ پہ جب گر جائیں گے کائنات کی کوئی چیز، کوئی ائمہ میں سے 14 معصومین میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ کون سا اسٹیپ ہے؟ وہ ہے توحید کے بارے میں۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اور ہم اپنے رب کے بارے میں بھی بہت زیادہ اختلاف، کچھ لوگ تو اللہ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے جیسا ہے۔ یہ میڈیا نے، یہ ٹی وی نے، CTV نے کیا کر دیا، بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے جوان ان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کرتے ہیں تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا۔ ہم اپنے بچے کو صحیح قرآن کی صحیح معرفت نہیں دیتے، لیکن یہ میڈیا ہمارے بچوں کو خراب کر رہا۔ ایک عالم کیا کہتا ہے، میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹتی ہوں، یہ بات بہت ضروری ہے، انشاءاللہ کہ یہ میری بات سب کو سمجھ میں آ جائے گی، پھر میں اپنی اصل مجلس کی طرف آؤں گی، اصل معرفت کی طرف آؤں گی۔ ایک عالم کہتا ہے کہ میرے دوست کی شادی تھی، اس دوست کی شادی میں وہ عالم گیا، سنی عالم کی بات کروں،
وہ کہتا ہے کہ میں گیا، جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح پڑھایا، شادی تھی نکاح پڑھایا۔ غور سے سنیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو، اولادوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ ہمارے بچوں کے دماغ میں کیا آ رہا ہے۔ ہم معطر ہیں، ہم بیزی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ میں خود بہت بیزی ہوتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرے بچے پیچھے سے کیا کر رہے ہیں، لیکن جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں، میں ان کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، میں ان سے بات کرتی ہوں تاکہ مجھے ان کے اندر کا پتہ چلے، میں ان کی چیزوں کو چیک کرتی ہوں۔ ٹائم نہیں ہوتا لیکن نکالنا پڑتا ہے۔ تو ہاں مومنہ، وہ شخص کیا کہتا ہے، وہ سنی عالم کیا کہتا ہے کہ جب میں نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد جب میں کرسی پر آ کر بیٹھا، میرا دوست آ کر کرسی پر بیٹھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا شادی ہو گئی؟ کہا ہاں شادی ہو گئی۔ کہا کب ہوئی شادی؟ پھیرے تو ہوئے ہی نہیں ہے تو یہ کیسی شادی ہے؟ پھیرے تو ہوئے ہی نہیں، کیسی شادی ہے؟ اس وقت وہ عالم کہتا ہے کہ میرے دماغ میں جیسے کہتے ہیں نا ایک سا زبردست جھٹکا لگا کہ میں نے سوچا یہ ہماری جنریشن، یہ ہماری نسل جو یہ اپنے اسلام کے نکاح ہوا اس کو پتہ ہی نہیں، پھیرے کیوں نہیں ہوئے ابھی تک، اس کو پھیروں کی فکر تھی۔ ہاں مومنان، ایک ہنسنے کی بات ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن چھپا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم آج اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں۔ وہ بچہ جو بتوں کو دیکھتا ہے، وہ بچہ جس کے بارے میں یہ اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا، وہ نماز کی کیا معرفت ہوگی، تو معرفت دلانی پڑے گی، اس کو محبت دلانی پڑے گی نماز کے لیے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو اصل خوشی ہوتی ہے، ہم اصل خوشی کو ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اصل خوشی ملے، اصل خوشی ملے، اصل خوشی ملے۔ ہم ادھر جاتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا بہت بڑا مولوی جو تھا وہ دوست تھا۔ آپ کو پتہ ہے مولوی کبھی کبھی مولوی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن انڈائریکٹ وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں اپنے بیہیویئر کے ساتھ کہ اگلا جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا دوست تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، اور لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میں بہت بڑا تقویٰ اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تو اس نے اپنے مولوی دوست سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے کیوں نماز پڑھنا، مجھے کوئی نماز سے کسی چیز سے غرض نہیں، میرے پاس اتنی عزت ہے، میرے پاس اتنی عزت ہے، لوگ ویسے بھی مجھے میری بہت عزت کرتے ہیں، مجھے ابھی کسی کی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں اپنی عزت کے ساتھ، مجھے جو عزت ملی۔ مولوی کہتا ہے اچھا۔ مولوی کسی کو کہتا ہے کہ جاؤ شراب کی بوتل لے آؤ، وہ جاتا ہے شراب کی بوتل لینے کے لیے۔ صرف مثال، مولوی کہتا ہے شراب کی بوتل آتی ہے، وہ اپنے دوست کے پاس کونے میں شراب رکھتا ہے، شراب رکھنے کے بعد دو تین لوگوں کو بلاتا ہے، اور جب 2-3 لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے روم میں شراب پڑی ہے، اس کو ان لوگوں کو تو کیا پتا کہ یہ شراب کس کی ہے، اس کی ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں نے جب اس کے روم میں شراب دیکھی تو لوگ اس سے نفرت کر کے چلے گئے اور اس کو سامنے سے 100 سنا کے چلے گئے۔ مولوی نے آ کر کہا کہ دیکھا ایک شراب کی بوتل سے تیری ساری عزت چلی گئی۔ یہ شراب کی بوتل منگانا صرف اس کو ایک ایگزامپل دینا تھا، نہ کہ اس کو پلانے کے لیے نہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھا تم نے یہ جس عزت پر تمہیں ناز تھا، وہ تو ایک شراب کی بوتل کو لوگ صرف دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس پڑی، تمہیں پیتا ہوا نہیں دیکھا کہ تم نے پیتا، نہیں دیکھا کہ کس نے یہاں رکھی، نہیں دیکھا کہ یہاں کس نے لی، پھر بھی لوگوں نے یہ گمان کیا کہ تو پی رہا اور تیری ساری عزت چلی گئی۔ یہ عزت، اس عزت پر اتنا ناز ہے کہ لوگوں نے نہ سوچا نہ سمجھا اور ساری تیری عزت چلی گئی۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ میری ایک دوست ابھی کی میں بات بتا رہی ہوں، میری دوست بہت کافی میرے پاس ابھی گھر میں آئی، اتنی وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا، اب کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ کوئی مہمان آیا ہے، کوئی لڑکا مہمان آیا ہے ہمارے پاس، تو میری مما نے مجھے کہا کہ مثلا اس کو کچھ دینا ہے یا کچھ دینا ہے، کھانے پینے کی کچھ چیز دینی ہے۔ تو میں جب دینے کے لیے گئی نا، تو میں جب اس کے پاس گئی، اس کو مہمان کو میری ماں نے کہا کہ وہ چیز تم دے کر آؤ۔ جب میں اس کو دینے کے لیے گئی نا، دینے کے لیے، شادی شدہ عورت بیچاری دینے کے لیے گئی نا، تو ایک مرد مجھے کہتے ہیں ہاں تم اس سے ملنے کے لیے آئی ہو، یعنی ایک شخص نے مجھے دیکھ کر کہا ہاں تم اس سے ملنے کے لیے آئی، یعنی کتنا لوگ برا گمان کرتے ہیں۔ ایک مومن متقی پرہیزگار کی عزت تو ایک لہجے کے اندر چلی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان العزت للہ جمیعا ولرسولہ وللمؤمنین،
عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو یہ عزت جس پر اگر میں کہوں میں بہت بڑی عزت دار ہوں، میں بہت بڑی عزت دار ہوں، میں بہت، یہ تو ایک لہجے کے اندر جا سکتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر جا سکتی ہے۔ تو ہاں مومنان، ہم کس چیز پر بھی ہم نہیں کر سکتے، اگر ہمیں کرنا ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، کائنات کی تمام چیزوں کو میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیا۔ اب دیکھیے کتنا خداوند عالم کہتا ہے کائنات کی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ تیرا، ستارے تیرے، رات تیری، دن تیرا، پلانٹ تیرے۔ خود میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی سورہ نحل میں پروردگار عالم کہتا ہے سورج تیرا، چاند تیرے، ستارے تیرے، پلانٹ تیرے، دن تیرا، رات تیرا۔ پھر کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرا، ہر چیز اے انسان تیری ہے۔ لیکن کیوں اے اللہ تو نے کیوں ہمیں دیا، کیوں دیا؟ پھر قرآن میں خداوند عالم برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 67 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ۔ یہاں اس کا ترجمہ میں جلدی سے کر دیتی ہوں۔ پروردگار عالم اس قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے کرامت دی، ہم نے اہمیت دی، ہم نے عزت دی۔ کس کو عزت دی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے عزت دی، ہم نے کرامت دی۔ کس کو عزت دی؟ کہتا ہے بنی آدم کی اولاد کو ہم نے کریم کر دیا۔ پھر آگے کہتا ہے اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں نے اس آدم کی اولاد کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے، وہ دریاؤں کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں آپ ضرور پڑھیے گا۔ پھر آگے کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ، اور میں نے اس کو پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ اور پھر خداوند عالم کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَاهُمْ تَفْضِيلًا۔ اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو انسان، میں نے تجھے فضیلت دی، تمام مخلوقات کے اوپر میں نے تجھے فضیلت دی ہے۔ میں قرآن کی جب یہ آیت پڑھ رہی تھی اور بھی بہت زیادہ آیتیں تھی جس میں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے سب کچھ، تمہارے لیے سب کچھ، ابھی میں نے کہا پلانٹ، زمین، سورج، ستارے، روشنی، دن، رات، اے انسان تیرے لیے۔ اور آگے ابھی اس میں خداوند عالم کہتا ہے میں نے تجھے کریم بنایا، میں نے تجھے محترم بنایا۔ اب جب میں آیتیں پڑھ رہی تھی تو کچھ آیتوں کی طرف میں آئی جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے انسان، اس آیت میں اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کریم بنایا۔ ایک آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہی انسان کالحمار، اے انسان تو گدھیڑا ہے، یہ کہتا ہے۔ ایک آیت میں خداوند عالم کہتا ہے کالکلب، اے انسان تو کترا ہے۔ قرآن کی آیت آپ لوگوں نے پڑھی ہے وہ آیت؟ آپ نے مجھ سے آپ وہ ایڈریس لے لیجیے گا آیت کا، انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایڈریس دے دوں گی۔ کہتا ہے کالکلب، انسان تو کترا ہے۔ پھر خداوند عالم کہتا ہے اسفل السافلین، خدا کہتا ہے کہ سب سے بدتر ہو تم۔ پھر کہتا ہے کالانعام، تو جانور ہے۔ پھر خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کالحجار، تو پتھر ہے۔ پھر کہتا ہے او اشد من الحجار، خدا کہتا ہے قرآن کی آیتیں میں بتا رہی ہوں، قرآن کی آیتیں، نہ حدیث ہے نہ روایت ہے، بلکہ یہ قرآن کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے قرآن میں کہ کالحجار، تو پتھر ہے، او اشد من الحجار، کہا تو پتھر سے بھی بدتر ہے۔ پتھر کو جب پھاڑتے ہیں نا اس میں پانی کی نہر تو جاری ہوتی ہے، تیرے دل میں تو وہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ہاں مومنان، لیکن یہ کیسے آپس میں یہ قرآن کی آیتیں میچ ہوتی ہیں؟ کون ہے وہ انسان جس کو پروردگار عالم کہتا ہے کالکلب، کالحمار، کالحجار، اسفل السافلین، کالانعام؟ وہ کون ہے انسان؟ اور کون ہے وہ انسان جس کو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور میں نے اس کو کرامت دے دی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ کریم اور ہم کہتے ہیں ذلیل دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں ایک جیسے، مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں، رات اور دن ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو خدا اسی لیے کہتا ہے کہ یہاں دیکھو جس کو میں نے کرامت دی۔ اب یہاں پر بات سوچنے کی ہے کہ وہ کون سے انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے کہا کالکلب، انسان تو کترا ہے۔
قرآن کہتا ہے انسان تو گدھیرا ہے، انسان تو پتھر ہے۔ وہ کون سے انسان ہے جس کو اللہ اتنا برا لقب دیتا ہے، اور وہ کون سے انسان ہے جس کو اللہ اتنا اچھا لقب دیتا ہے؟ یہاں پر پروردگار عالم اسی چیز پہ ہمیں بہت مین چیز پہ ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ بہلول دانا کی ایک بات بتاتی ہوں۔ بہلول دانا ایک دفعہ ہارون رشید کے پاس جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے لگتا ہے شاید سنا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ بہلول دانا ہارون رشید کے پاس جاتا ہے اور ہارون رشید سے کہتا ہے کہ ہارون رشید اس کو کہتا ہے اے بہلول، میں نے تمہیں نئے کپڑے دیے تھے، کہاں ہے وہ تیرے نئے کپڑے؟ کہتا ہے تم نے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے وہ مجھے کپڑے دیے کیوں تھے؟ کہا اس لیے دیے تھے کہ تم نے مجھے اچھے سوالوں کے جواب دیے تھے نا، اس لیے میں نے تمہیں وہ کپڑے دیے۔ آپ لوگ ہنسو گے لیکن ہنسیں گے نہیں، یہ بات بہت اس میں گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں ہنسنے کی بات بھی ہے، لیکن یہ بات بیان کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آیت اللہ نے اس کو بیان کیا۔ کہا کہ وہ کپڑے کہاں کیے تم نے؟ پہلے پوچھا کہ تم نے وہ کپڑے مجھے کیوں دیے تھے؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے اچھے سوالوں کے جواب دیے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ کپڑے دیے۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے وہ کپڑے کسی کو دے دیے۔ کہا کس کو دے دیے؟ کہا میں ٹوائلٹ میں گیا، بہلول کہتا ہے میں ٹوائلٹ میں گیا، میرے جسم سے وہ گند نکلا، یہ نہیں پتا کیا کہتے ہیں، یعنی جو میں نے کیا، جو ہمارے پیٹ اسٹوما سے جو نکلا گند، میں کھول کے نہیں بولتی، جو گند نکلا، میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیے، میں نے یہ کپڑے اس کے دے دیے۔ ہارون رشید کو غصہ آیا، اتنے قیمتی کپڑے اور وہ ٹوائلٹ میں چھوڑ کے آ گیا، وہ باتھ روم میں چھوڑ کے آ گیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں جواب دیے کون سے تھے، تم نے کیا سوال کیے اور کیا تمہیں وہ جواب ملے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کی اصل چیز کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں مومنات، وہ ہارون رشید کو کیا کہتا ہے، مجھے بہت یہ چیز، یہ جو بہلول کی یہ چیز تھی نا، مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ کہا اس نے میں نے ان سے کچھ سوال کیے، انہوں نے مجھے کچھ جواب دیے۔ کہا کیا؟ کہا جب میں ٹوائلٹ میں گیا تو جیسے میں نے اپنا گند اپنی باڈی سے، جسم سے نکالا، تو میری نظر جب ان کے اس گند کے اوپر پڑی، میری خود کی نجاست پر جب میری نظر پڑی تو میں نے آنکھیں پھیر لی، ایک کام کیا۔ دوسرا کام کہ اس کی شکل دیکھ کر مجھے الٹی آ رہی تھی۔ تیسرا یہ کہ اس کی بو سے میں نے ناک کو پکڑ لیا۔ پھر چوتھا کام میں نے خود ان سے سوال کرنے پوچھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو میں نے تمہیں صبح کھایا تھا؟ کہا ہاں، ہم وہی چیزیں جو تم نے ہمیں صبح کھایا تھا۔ کہا تم تو بہت خوشبودار تھے، تم تو اوم تھے، تم تو ناشپتی تھے، پیچ تھے، تم تو بادام تھے، تم تو اخروٹ تھے، تم تو بنانا تھے، تم تو ہم کہتے گویاب تھے، تمہاری خوشبو تو بہت اچھی تھی، کیا ہو گیا تجھے کہ تمہارے اندر سے وہ خوشبو بدل گئی اور تم نجس اور گند بن گئے؟ تو بہلول کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جواب کیا دیا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم تو بہت خوبصورت تھے، تمہارا شیپ، تمہارا رنگ، تمہارا کلر، تمہاری خوشبو کتنی میٹھی تھی، کتنی دل کو بھانے والی تھی، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اے بہلول، وہ بہلول دانا بولتے ہیں، اے بہلول، اس سے پہلے کہ ہم ایک انسان کے اسٹوما میں جائیں، ہم بہت خوبصورت تھے، ہم بہت بہترین تھے، ہم خوشبودار تھے، ہمارا رنگ، ہمارا جسے کہتے ہیں نا لباس، ہماری پرسنالٹی سب عظیم تھی، لیکن افسوس کہ ہم اس انسان کے اسٹوما میں گئے 2 گھنٹے کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی۔ یعنی یہاں پر بہت بڑے آیت اللہ مکارم کہتے ہیں کہ وہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر میں مر جاتا ہے بغیر عبادت کے، اس کی مثال اس گند کی طرح ہے، اس کی مثال اس گند کی طرح ہے۔ کھایا پیا جیا عیش کیا، سب کچھ اللہ کی نعمتوں سے کیا، لیکن اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا، اپنے رب کی نعمتوں کو ادا نہیں
بعد میں جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال اس کے جیسے ہو جاتی ہے۔ ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، وہ اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی تو اس گن سے بھی بدتر ہو سکتی ہے، گن سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ ہاں مومنات، ہماری باڈی کو پروردگار عالم نے، مجھے بہت ایک آیت اللہ کی مثال اچھی لگی۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ آپ تھک جاؤ تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں تو نہیں تھک، درد سے نہیں تھکتی، دنیاوی کاموں سے تھک جاتی۔ تو ہاں مومنان، ایک مثال ایک آیت اللہ نے دی اور بہت خوبصورت مثال دی۔ میں آہستہ آہستہ، کیونکہ آج مجھے اس چیز کو ختم کر کے کل مجھے اصل چیز جو نماز ہے اس پہ آنی ہے۔ اور نماز سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ اور وضو کس سے کرتے ہیں؟ پانی سے کرتے ہیں۔ اور پانی کے کتنے نام ہیں قرآن میں؟ 23 نیمز۔ پانی کے اللہ نے 23 نام جو ہیں وہ رکھے ہیں قرآن میں، اور ہر ایک پانی کو اس کے مطابق رکھا ہے۔ میں جب یہ قرآن میں یہ پانی کی آیتیں پڑھ رہی تھی، اللہ کبھی کہتا ہے کل محل، یہ پانی محل ہے، کبھی کہتا ہے یہ ہے، کبھی کہتا ہے طاہر ہے، تو مجھے وہ ساری انسانوں کی حقیقت یاد آ رہی، جو انسان وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو پانی سے دھوتے ہیں، ہاں ان کے لیے قیامت میں پانی یہ بنے گا، جیسی ان کی صفتیں ہوں گی ان کے لیے پانی ویسا ہی بنے گا۔ تو پانی کے 23 نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا اس کو بھی ایک دفعہ ہم کر لیں گے۔ تو ہاں مومنات، وہ عالم کیا کہتا ہے آپ نے ایک باغبان، ایک کھیڑو کہتے ہیں نا فارمر کو گجراتی میں، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں گجراتی میں، کھیڑو کہتے ہیں فارمر کو، جو باغ میں وہ پھول اگاتا ہے، اور باغی، ہم لوگ تو باغبان گارڈن کہتے ہیں۔ اچھا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی سے پوچھا مجھے بتاؤ نا کیا کہتے، تو اس نے کہا کھیڑو۔ میں سبیہ سے کہنے لگی سبیہ کھیڑو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی نہیں پتا نہیں ہے آنٹی یہ کھیڑو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ، میں نے سنا کھیڑو، مجھے وہ بھی غلط ملا۔ تو اس کہتے ہیں اللہ کی مثال اس باغبان کی طرح ہے۔ اللہ کی مثال، میں تھوڑی سی نماز کی مثال دیتی ہوں، عبادت کی مثال دیتی ہوں۔ اللہ کی مثال اس باغبان کی طرح ہے جو جیسے کہتے ہیں درخت لگاتا ہے۔ باغبان کیا کرتا ہے؟ درخت لگاتا ہے، اور پورا اس کا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ جھاڑ پہ ہوتا ہے نا، اس جھاڑ پہ ہوتا ہے کہ مجھے اس جھاڑ میں سے فروٹ ملے گا، اچھا فروٹ ملے گا، اچھا۔ یہ باغ جو ہے، یہ باغبان ہم کہتے ہیں، یہ درخت جو ہے، یہ جھاڑ جو ہے، وہ انسان کی باڈی ہے، اور اس میں سے جو پھل نکلتے ہیں میٹھے اور بہت خوبصورت، یہ ہوتی ہے روح، اور لگانے والا ہوتا ہے اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سارے اپنے باغ کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے گارڈن کو ٹھیک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور اس میں سے اگر گارڈن میں کوئی کیڑے یا کوئی گندگی آ جاتی ہے، وہ انبیاء کے ذریعے سے وہ صاف کراتا ہے انسانوں میں سے۔ اور یہاں پر آیت اللہ بہت اچھے سے کہتے ہیں کہ خداوند عالم جب دیکھتا ہے کہ اگر اس کے جھاڑ میں سے فروٹ نکل رہے تو پروردگار عالم دونوں ہاتھوں سے اپنے اس جھاڑ کو لے لیتا ہے اور اس کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ دیکھتا ہے اس باغبان کی طرح، اس فارمر کی طرح، جب دیکھتا ہے کہ اس کا جھاڑ خشک ہوتا جا رہا ہے، کیا کرے گا وہ کام؟ کیا کرے گا؟ اس کو کاٹے گا اور اس میں آگ لگا دے گا۔ خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ عبادت اگر اس میں میری محبت، میرا عشق، میری معرفت، میری پہچان اگر اس میں ہے تو وہ پھل دے گا، اگر نہیں ہے تو میں اس کو جہنم کی آگ میں جلاؤں گا۔ یہ سمپل مثال ہے ہماری دنیا کی۔ ہاں مومنات، ہم نے کہا روح جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور انسان جو ہے نا، انسان فوراً پگھل جاتا ہے۔ ایک بس تھی، ابھی میں پاکستان گئی اور ایک عالم نے بھی اس چیز کو پڑھا، ایک بس تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت۔ دل برائے فروخت، آپ سمجھتے دل برائے فروخت یعنی دل، ہم کہتے ہیں ہارٹ فار سیل، دل بیچنے کے لیے ہے، دل بیچا جا رہا ہے، سول، ہاں دل بیچا جا رہا ہے، کوئی خریدنے والا، اس پہ لکھا ہوا تھا قیمت
کیا ہو سکتی ہے دل کی قیمت؟ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دل برائے فروخت. کیا ہے دل کی قیمت؟ نیچے لکھا ہوا تھا ایک میٹھا بول. دل کی قیمت ہوتی ہے ایک میٹھا بول. یہ ایک میٹھا بول جو ہوتا ہے وہ انسان کو پگھلا دیتا ہے. اللہ جب بار بار کہتا ہے نا اے انسان، مجھے بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے اوپر. جب کوئی انسان احسان کرتا ہے ہم زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھول سکتے. مجھے جو میں خود کہوں گی کہ جو میری بہن جو میرے ساتھ اچھے سے رہتی ہے میں کبھی اس کو نہیں بھول سکتی. اپنی نماز میں، اپنی عبادت، جب جب مجھے یاد آتی ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. پھر مجھے یاد آتا ہے اے اللہ ایک احسان کا بدلہ میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی، لیکن تیرے ہزاروں کروڑوں لاکھوں احسان جو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہمیں یاد نہیں رہتے. کسی نے ایک عالم سے پوچھا تیری زندگی کیسے بسر ہو رہی؟ عارف سے پوچھا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان شکر ادا نہیں کرتی. یہ نافرمانی کرتے کرتے یہ جسم تھکتا ہی نہیں ہے. اس کی نعمتیں کھاتے 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 دانت ٹوٹ گئے. تو ہاں مومنات، یہ انسان کو اللہ نے، میں وہی کہوں گی کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور خود کو اللہ خود کہتا ہے انسان میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا. ایک عالم کی مجھے آیت اللہ کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا ہمارے اوپر جب مشکل آتی ہے، جب ہمارے اوپر پرابلم آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں، ہائے رے میرا پرابلم، ہائے رے میرا پرابلم، ہائے رے میرا پرابلم. لیکن وہ کہتے ہیں کبھی یہ سوچو جتنی بھی دنیا کی مشکلات ہیں، جتنی بھی دنیا کی مشکلات ہیں وہ جلدی گزرنے والی. ایک خواب کی طرح، جس طرح سے ایک خواب جو ہوتا ہے وہ فوراً گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہاں مومنان، اور خدا بند عالم خود ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو روح ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ روح انسان کی بہت قیمتی ہے. اپنے روح کو بھی غذا دینی چاہیے. کیا ہم اپنے روح کو غذا دیتے ہیں؟ ہم جب پڑھتے ہیں نا، ابھی دیکھیں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن اسی بسم اللہ کو جب میں ترجمہ کر کے پڑھوں گی میری روح پر اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ جب میں کہتی ہوں اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتی ہوں، تو بڑا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، یہی الفاظ جب میں اب اس کو ٹرانسلیٹ کروں گی، ترجمہ کروں گی، ارتھ کروں گی، یہی میری روح پر اثر نہیں کریں گے. لیکن جب میں قرآن کو پڑھتی ہوں تو یہ میری روح پر اثر کرتے ہیں. کیوں اس طرح سے ہے؟ کیوں اس طرح سے؟ کیونکہ یہ جو لفظ ترجمہ کیے یہ میرے لفظ ہیں، کیونکہ روح کو میرے لفظ نہیں چاہیے، روح کو خود کی غذا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی غذا، وہ ہے اللہ کی غذا. یہ جو روح ہوتی ہے بہت خاص چیز ہوتی ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اس روح کو میں نے فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیا، ختم ہونے کے لیے خلق نہیں کیا. یہ روح کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے روح ختم؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا بس اس کے بعد اس کی کوئی فنا، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. ہاں اس کے لیے حساب کتاب، جنت جہنم ضرور موجود ہے، لیکن خاتمہ نہیں ہے. تو ہاں مومنات، جب اس روح، اس باڈی کو ہم اللہ سے دور کرتے ہیں، عبادت سے دور کرتے ہیں، تو یہ باڈی کے اندر روح ضعیف ہو جاتی، کمزور ہو جاتی، اور پھر شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس باڈی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. ہاں مومنات، ہم بار بار کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اسی عبادت کو قائم کرنے کے لیے، اسی اللہ کی پہچان کے لیے ہمارے نبی نے بہت زیادہ قربانیاں دی، ہمارے علی نے بہت زیادہ قربانیاں دی، ہمارے امام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہاں مومنات، جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا نہیں. اس سے پہلے کہ ہم کربلا میں آئیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پر کیا گزرا. اس سے پہلے کہ ہم نبی کے اوپر دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی پہ کیا گزرا. ہم مومنات، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کو رسول خدا نے جنت کی بشارت دے دی تھی. جنت کہہ دیا تھا تم جوانان جنت ہو، اے حسین، اے حسن، تم جنت کے جوان ہو. اگر
اگر کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ تم جنت کے جوان ہو تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کر میدان میں آ جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی دے۔ کیوں پھر امام حسین نے قربانی دی؟ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ ہاں مومنات، اسی نماز کے لیے میرے حسین نے قربانی دی، اسی نماز کے لیے 10 محرم کو میں قربان ہو جاؤں حسین کے ہاتھوں پر، میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے ہاتھوں پر۔ میں کہوں گی مولا مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے میں اس چیز کو بیان کروں کہ میرے حسین آپ تو جنتی ہو، آپ تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہو، پھر بھی میرے مولا کربلا میں آئے، اپنے ان ہاتھوں سے نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے، صرف اس لیے کہ آپ کے نانا کی امت بچ جائے۔ ہاں مومنات، میرے حسین نے اس نماز کو بچانے کے لیے، میرے حسین نے اللہ کے نام کو بچانے کے لیے، میں کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، حسین کا نام ہے سار اللہ۔ سار اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا لہو، اللہ کا خون۔ حسین نے عبادت الہی کو بچایا۔ میں قربان ہو جاؤں اس حسین پر۔ جب 10 محرم ہوئی تھی نا، میرے حسین نے لاشوں کے اوپر لاشیں اٹھائی تھی۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے حسین زین سے زمین پر آ گئے۔ الغرض شام غریباں بھی آ گئی۔ شام غریباں کے بعد کیا ہوا؟ ارے بیویوں کی چادریں لوٹی گئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، بچوں کو پریشان کیا گیا، نیزوں کی انیاں لگائی گئی۔ تاریخ لکھتی کہ پوری رات میری بیوی زینب نے بہت دکھ کی عالم میں بسر کی، لیکن جب جیسے ہی صبح ہوئی لعینوں نے کیا کیا؟ اس قافلے کو روانہ کیا۔ ارے نہ کھانا ٹھیک سے دیا، نہ پانی دیا، اونٹوں کے اوپر بیویوں کو سوار کیا گیا۔ اس قافلے کو لے گئے کوفہ۔ یہ قافلہ پہنچا ہے نا کوفے میں، کوفے کے بازار میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بیویوں کو، ارے میں کہوں گی زہرا کی بیٹیوں کو، فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، ارے بغیر چادر کے بازار میں کھڑا کیا گیا نا، تو ایک وقت لعینوں نے دیکھا نہ سر پہ چادر، سر زخمی ہے، جسم زخمی ہے۔ زینب بڑے نیزے کھا کر آئی۔ جب لعینوں نے دیکھا نا، میں کہوں گی اے لعینوں کچھ تو شرم کرو۔ ارے جیسے دیکھا نا ویسے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ارے تالیاں کیا بجاتے، ارے ڈھول بجانے شروع کر دی۔ میری زینب کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک دفعہ کہتی سجاد بیٹا تیری پھوپھی کو بہت تکلیف ہوتی، سجاد ان سے کہو کہ کم از کم ہمارے قافلے کو دور رکھا جائے۔ الغرض وہ رک نہیں پا رہے، لیکن جب میرے حسین نے تلاوت شروع کی ہے نا، تو اس وقت سب کی توجہ حسین کی طرف چلی گئی۔ ہاں زاداران امام، ہر کوفے کے بازار میں جب سب سروں کو لایا گیا نا، ان میں سے ایک ننھا سر بھی تھا جو 6 مہینے کا تھا۔ ارے اس میں اوپر ستم یہ تھا، ظلم یہ تھا کہ سکینہ کے سامنے حسین کے سر کو رکھا گیا، ارے قاسم کے سر کے سامنے ام فروا کو رکھا گیا، اور محمد کے سر کے سامنے زینب کو رکھا گیا۔ ایک ننھا سر تھا نا، ارے ایک عورت آتی، ایک بوڑھی عورت آتی، اور بوڑھی عورت آ کر کیا کہتی، یہ کس کے سر؟ سب کہتے اے بوڑھی عورت یہ باغیوں کے سر۔ ان میں سے ایک ننھا سا سر تھا جو کہ 6 مہینے کا تھا۔ وہ عورت کچھ پیسے دیتی، اس سر کو گود میں لے لیتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ 40 عورتیں تھیں، ارے وہ سر کو لیتی ہے،
یہ سارا منظر رباب دیکھ رہی تھی، اپنی نظروں کے سامنے دیکھتی. ارے کیا ہوا؟ رباب نے دیکھا وہ عورت اس کے سر کو، ارے علی اصغر کے سر کو گود میں لے کر ایک ایک بیوی کے پاس جاتی، کہتی ہے اے بیویو مجھے یہ بتاؤ اس یہ بچہ کتنے مہینے کا ہوگا؟ کوئی کہتی ہے 4 مہینے کا، کوئی کہتی ہے 3 مہینے کا، کوئی کہتی ہے 5 مہینے کا، کوئی کہتی ہے 6 مہینے کا. اس بوڑھی عورت نے 40 عورتوں کو جمع کیا اور کہتی ہے اے عورتوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. ارے وہ سر کو گود میں لے کر کیا کہتی ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، اس بچے کی ماں زندہ نہ ہو کہ جس نے اس کو اس طرح سے دیکھا. ارے محملوں سے آواز آتی ہے اے عورتوں آمین نہ کہنا، اے عورتوں بھی آمین نہ کہنا، میں رباب زندہ ہوں. چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگارا، اے اللہ تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ ہے. خدایا خدایا خدایا، اے اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ ہے. اے اللہ تجھے تیری الہیت کا واسطہ ہے. اے پاک پروردگارا، یہ جو تو نے ہمیں دوبارہ سے زندگی عطا کی ہے، خدایا یہ جو تو نے پھر سے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم حسین کے ذریعے سے، اے اللہ اس منبر کے ذریعے سے تیری معرفت حاصل کر سکے. خدایا تو نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. خدایا خدایا تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے. اے اللہ تجھے تیری الہیت کا واسطہ ہے کہ اے پاک پروردگارا، یہ جو تو نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. خدایا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے تیرے اور ہمارے بیچ میں دوری آ جاتی ہے. اے پاک پروردگارہ تو خود کہتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کو زندگی دیتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. اور خدا ہے تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں تجھے فوراً معاف کر دوں گا. اے اللہ ہم سب پشیمان، خدایا ہم سب نادم، ہم سب شرمندہ تیری ذات کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے، اور خدایا دل سے ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں. پروردگارہ ہم ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کا. اے اللہ تجھے اس ماں کا واسطہ ہے جس کے 2 صرف بچے تھے. اے رب العزت خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. اے پاک پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کا. خدایا تجھے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کا واسطہ ہے. جو بہنیں اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مائیں اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے اولاد رسول کا واسطہ ہے. خدایا ہمارے جوانوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ذکر